کیا اور کہا کہ آپ یہی رہیے کہ میں آپ کی مدد کے لیے لوگوں کو جمع کر لوں گا. تو آپ نے کہا کہ ایک بارش بھر میں مسجد کے باہر قتل کیا جاؤں, واللہ میں اس سے بہتر سمجھتا ہوں کہ ایک بارش بھر میں مسجد کے اندر قتل کیا جاؤں, بخدا حشرات الارض کے میں کسی بھی سوراخ میں چھپ جاؤں تو وہ لوگ مجھے وہاں سے بھی نکال لیں گے اور میرے ساتھ جو سلوک کرنا چاہتے ہیں کریں گے. دس کے بڑے بڑے صحابہ کرام نے آپ کو اس سفر سے رکنے کے لیے کہا اور آخر تک یہی کوشش کرتے رہے کہ آپ مکہ سے کوفہ کی طرف ہرگز نہ جائیں, مگر ان کی کوششیں کارآمد نہ ہوئی اور آخرکار آپ 3 ذی الحجہ 60 ہجری کو اہل بیت موالی اور اپنے اہل بیت موالی کل 82 نفوس کے ساتھ مکہ معظمہ سے عراق کے لیے روانہ ہو گئے. بات اصل میں یہ تھی کہ آپ کو گرفتار ہونے کا اندیشہ تھا اور یہ راز اس وقت کھلا جب آپ کی ملاقات راستے میں فرزدق شاعر سے ہوئی. اس نے کہا فرزند رسول آخر معاملہ کیا ہے, جامع حج قریب ہونے کے باوجود آپ مکہ معظمہ سے کیوں نکل پڑے؟ انہوں نے کہا اگر میں مکہ معظمہ سے اتنی جلدی نہ نکلتا تو میں وہی گرفتار کر لیا جاتا. حضرت کے اس جواب سے معلوم ہو گیا کہ مکہ معظمہ سے جلدی کیوں نکلے اور ان صحابہ کرام کے اسرار قبول نہ کرنے کی وجہ کیا تھی. ظاہری وجہ تو یہی تھی جو آپ نے فرزدق شاعر سے بیان فرمائی, مگر حقیقت میں آپ کو شہادت کی کشش کربلا کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی. آپ کا حال اس وقت وہی تھا جو کسی شاعر نے کہا ہے, جو قدم بھی نہیں ہے چلنے کی طاقت مجھ میں اس کھینچے لیے جاتا ہے میں کیے جاتا ہوں. اس کے بعد قافلہ آگے بڑھا اور جب مکہ سے آپ باہر نکلے تو اس وقت مکہ کے حاکم عمرو بن سعید کے حکم سے فوج کا ایک دستہ آپ کو روکنے کے لیے مکہ سے باہر آیا اور وہ اس نے جانے سے وہاں منع کیا کوفہ کی طرف, مگر حضرت امام حسین نے واپس ہونے سے انکار کر دیا. یہاں تک کہ دونوں گروہوں میں لڑائی ہو گئی, مگر وہ لڑائی کوئی دشمنی والی نہیں تھی, بس امام حسین کو کوفہ کی طرف جانے سے منع کرنے کے لیے وہ لڑائی ہوئی تھی. مگر امام حسین نے اس قدر لڑائی کی کہ ان لوگوں کو واپس ہونے پر مجبور کر دیا. پھر قافلہ آگے بڑھا, پھر راستے میں فرزدق شاعر سے ملاقات ہوتی ہے. آپ نے اس سے کوفہ والوں کے حالات معلوم کیے. اس نے کہا کہ کوفہ کے لوگوں کی دل آپ کی طرف ہے, مگر ان کا تلوار بنی امیہ کی طرف ہوگی. حضرت امام حسین نے فرمایا تم صحیح کہتے ہو اور ہر چیز دست قدرت میں ہے, وہ جو چاہتا ہے کرے گا. اگر وہ ہماری مرضی کے مطابق کرتا ہے تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے, مگر قضائے الہی اگر ہمارے مطلب کے خلاف ہوگی تو کیا یہی انسان کے لیے کم ہو سکتا ہے. پھر آپ فرزدق شاعر سے گفتگو کرنے کے بعد آپ کا قافلہ آگے بڑھتا ہے. آپ کا قافلہ آگے بڑھا, پھر آپ کے بانجے حضرت اونو محمد راستے میں آ کر آپ سے ملتے ہیں اور آپ اپنے والد حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کا خط آپ کے سپرد کیا اور اس میں لکھا تھا کہ خدا کے واسطہ آپ کوفہ ہرگز نہ جائے کہ وہاں کے لوگ آپ کو بیار و مددگار چھوڑ دیں گے, آپ کو دھوکہ دیں گے. آپ جہاں جا رہے ہیں وہاں آپ کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے, وہاں آپ کے اہل بیت کے تباہ ہونے کا اندیشہ ہے. حضرت امام کو ایسے منع کر رہے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ اگر خدا